بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی تو میں عرض کر رہا تھا کہ دینے سے اللہ دیتا ہے، تو آپ اگر لوگوں کو اپنے مشاہدات تجربات واقعات جو اللہ سے پائے اعمال کے ذریعے وہ دیں گے تو اللہ آپ کو اور دے گا. اب اتنا کافی ہے یہ میں مزید پھر 2 گھنٹے اور لگاؤں؟ پھر کون دے گا؟ آج اپنے تجربے کون دے گا؟ طبی یا روحانی؟ آپ دیں گے، اور آپ اور کون دے گا؟ کون ہے جو اللہ کے ہاں سخاوت کرے، اللہ سے معاملہ کرے؟ کون دے گا؟ اچھا دیکھیے، مائک ایسے پکڑیے جیسے میں نے سامنے رکھا ہوا ہے، مائک ایسے رکھیے گا اور اپنے مشاہدات اور تجربات بتائیے، روحانی یا طبی. جی بتائیے. میرا نام عمار ہے اور میں یہاں ادھر یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں. تو پچھلے سیمسٹر میں مجھے اپنے رزلٹ میں تھوڑا سا ڈاؤٹ تھا، تو میں نے اپنی سالوں میں کہیں پڑھا تھا کہ جو 3 راتوں میں 33,000 مرتبہ یا حسیب پڑے گا تو جو رزلٹ وہ چاہے گا اللہ پاک اس کو وہی رزلٹ دے دے گا. تو میں نے الحمدللہ 3 دن میں 11,000 مرتبہ کر کے وہ یہاں حسیب پڑا تو اللہ پاک نے مجھے بہت اچھا رزلٹ دیا. بعد میں اللہ سے میں یہ دعا بھی کر دیتا تھا کہ اللہ میں نے تیرا نام لیا ہے اور اس میں کچھ تعداد کی کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، بس تو اپنے نام کی برکت سے مجھے دے دینا. اور الحمدللہ میرا رزلٹ بہت اچھا آیا تھا، تو امید سے بڑھ کے آیا تھا. میرا نام چودھری سہیل ہے، رائے سے تعلق ہے. یہ باتوں کی دعا اس نے میری زندگی میں انقلاب لا دیا، میری ہر چیز بدل گئی. مجھے نماز پڑھنے میں مزہ آنا شروع ہو گیا. زندگی بدل گئی صرف ایک دعا ہے. باقی عمال بھی کافی ساری کرتا ہوں، لیکن جو قابل ذکر ہے وہ صرف باتوں کی دعا ہے. پڑھا ہے تعارف تو حکیم صاحب کا مجھے 96 سے ہے، لیکن جب سے یہ انٹرنیٹ شروع ہوا، انٹرنیٹ سے میں نے پڑھنا شروع کیا تو میری زندگی بدل گئی. بس دیٹس آل. اس میں کیا فائدہ ہوا؟ آخر کوئی ایک 2 فائدے تو بتا دیں اللہ والے. مجھے نماز پڑھنے میں مزہ آنا شروع ہو گیا. میری لائف بڑی ٹیڑھی تھی، لائف سیدھی ہوگی میری، ٹھیک ہے. میرے معاملات شروع ٹھیک ہو گئے. میں نے گالیاں بہت دیتا تھا، میں گالیاں بند ہو گئی میری. میرے رزق میں برکت آ گئی، میرے ٹھنڈ پڑ گئی، مزہ آ گیا مجھے. السلام علیکم. میں سورہ کوثر کا تھوڑا بیان کروں گا. سورہ کوثر میں 129 مرتبہ صبح اور 129 مرتبہ شام پڑھتا تھا. اس سے پہلی نے ماشاءاللہ برکت کی، اتنی برکت کہ میں دیہڑی پہ کام کرنے والا ہوں. مطلب میں ڈیلی کام کرتا ہوں، ڈیلی ارن کر کے تو وہ خرچ کرتا ہوں، تو وہ میں اس میں ڈالتا تھا. تو کچھ پچھلے جمعرات میں آیا تو میں بیمار بہت تھا، تو میں 10 دن سے کام نہیں کر سکا. اور حالات یہ تھے کہ اگر میں 1 دن کام نہ کروں تو سلسلہ نہیں چلتا. لیکن میرے پاس آپ نے فرمایا گنتی نہ زیادہ کرو، لیکن میرا اندازہ میرے 2-2.5 ہزار روپے میری تھیلی میں تھا. تو 10 دن میرے گزر چکے. میں نے میڈیسن بھی لے لی، میں نے ڈاکٹر کو بھی دکھا لیا اور صدقات بھی کر دیے الحمدللہ. وہ بھی پیسے باقی، یہ اس کی برکت. اور دوسرا میں نے حضرت میں جو بیانات ہیں وہ میں اس میں کروائے ہوئے ہیں اپنے کارڈ میں، وہ سنتا رہتا ہوں. تو اس میں میں نے ایک صاحب کا 2012 کے شاید وہ بیانات ہیں، ان میں سنا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے کوثر جو ہے اس کو 1000 مرتبہ ڈیلی پڑھنا شروع کر دی. تو میں نے کہا میں بیمار ہوں تو میں بھی 1000 مرتبہ فارغ بیٹھا ہوں، میں بھی پڑھتا ہوں. تو میں نے اول آخر درود شریف زیادہ تعداد میں 11 دفعہ ابراہیمی پڑھ کے اور 1000 دفعہ پڑھنی شروع کر دی. اچھا جی، میرے حالات کا یہ آپ کو میں نے بتایا کہ میں دیہڑی دے میں کوئی الیکٹرک کا بورڈ بناتا ہوں، وہ بیچتا ہوں، بیچتا ہوں. تو پڑھنا تھا. تیسرا روز ہوا تو میرے دوست کا میرے ٹیلی فون میں آیا کہ بھائی آپ کہاں؟ میں گھر بخار بہت زبردست ہے اور یہ اس طرح معاملہ. کہتا اچھا میں آ رہا ہوں آپ سے کچھ بات کرنے. تو
تو اس نے مجھے بتایا کہ میرے ایک دوست ہے وہ UK کے سیٹلڈ ہیں، تینوں دوست تو وہ یہاں پہ کوئی بہت بڑا پروجیکٹ کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ مظہر بھائی کو کہیں کہ ہم ان کو 25,000 روپئے دیں گے پر منتھ، تو ایز اے مینیجر ہمارے پاس کام کریں اور اس کے علاوہ کنوینس وغیرہ ہم دیں گے. تو یہ صرف 3 دن میں نے پڑھا، چوتھے دن میں پڑھ رہا تھا ابھی سورہ کوثر 1000 مرتبہ، تو اللہ پاک نے وہاں سے مجھے وہ دے دی. پڑھیے گا کہیں پھر زیادہ ہو جائے. تو وہ ابھی میں پڑھ رہا ہوں ویسے ہی. تو پڑھ رہے جی 25,000 تھوڑے نہیں 25,000 کی بات نہیں، اس کے لیے بھی میں نے نا وہ برا لگتا، میں نے سجدے میں اللہ کے پیر پکڑ لیے. اچھا میں نے سجدے میں اللہ کے پیر پکڑ لیے. میں نے کہا اللہ آپ کے پیر تو ہے نہیں، لیکن میں انسان ہوں، مجھے پیر ہی سمجھ جاتے ہیں، میں پیر ہی پکڑ لیتا ہوں. تو میں آپ کے پیر پکڑ لیا، آپ نے 25,000 دے دیا، لیکن یہ نہ ہو کہ آگے جا کے کنوینشن پیدا ہو جائے. خیر کا حال آپ جانتے ہیں، اگر میرے لیے بہتر، میرے بچوں کے لیے بہتر ہے تو مہربانی کرنا، ورنہ 25 کو چیز نہیں ہے. آپ 25 کروڑ بھی دے سکتے ہیں. دوسرے لفظوں میں آپ نے اللہ سے یہ بات کہی کہ یا اللہ یہ 25 خیر والا دے اور برکت والا دے اور عافیت والا دے، یہی ہے نا. یہ بات. اور ایک دن میں غور کر رہا تھا کہ ہمیں یہ سورہ کوثر پڑھتے ہیں، اس کے جو فائدے ہمیں ہو رہے ہیں دنیاوی وہ تو ہیں. تو میں نے ایک دن میں یہاں پہ دارالعلوم میں ایک ہے مدرسہ، وہاں پہ جمعہ پڑھا تو انہوں نے کہا کہ ہر نیکی، ہر لفظ کے اوپر 10 نیکیاں ملتی ہیں. تو الف لام میں ایک لفظ ہے، 30 نیکیاں ہوں گی. تو میں نے کاؤنٹ کیا سورہ انا کلمۃ کوثر کے، تو 430 نیکیاں بنتی ہیں. اگر ماں بسم اللہ پڑھے تو 480 نیکیاں بن جاتی. ہر لفظ پہ 43 نیکیاں بنتی نہیں، ہر لفظ پہ اگر 10 نیکیاں ہوں تو 430 بن جاتی. 430 اگر بسم اللہ پڑھے تو 480. تو اگر ایک دن 129 دفعہ پڑھیں تو وہ 61,000 کچھ بن جاتی ہے. اور ہم صبح شام اگر پڑھیں تو وہ 1,23,000 کچھ. آپ یہ ذرا مجھے لکھ کے دیجیے، میں دفتر میں دے دیتا ہوں. یہ میں نے غور کیا. اپنا موبائل نمبر ساتھ دیجیے گا، مطلب وہ غلطی ہو تو پوچھ لو. اس پہ میں نے کیا نام آپ کا؟ مظہر بخاری میرا نام ہے. اس کے بعد میں نے بخار ہوا تھا آپ کو؟ جی اسے ابھی تک ہے بخار. سے ہی بخاری ہے. تو وہ جناب پھر میں اس پہ بھی میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ آپ نے یہ بات میرے دماغ میں کھولی کہ دیکھو دنیا میں ہنسا میں ایک بندہ حیران ہوا کہنا کہ آپ ہنستے نہیں ہیں. آج اس لیے ہنسنا. آپ کی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ صاحب کو خاصا خوشحال آدمی تھا، لیکن ذہنی اور دلی تنگی میں رہتا تھا، پریشان تھا. نماز پڑھنا چاہتا تھا لیکن جب بھی میں نماز پڑھتا تھا غفلت میں پڑھتا تھا، تو دھیان کہیں اور رہتا تھا. آخری جو آخری جو محرم الحرام تھا اس میں ایک بیان میں نے سنا جس میں حضرت فرما رہے تھے کہ جب حضرت امام حسین آخری اپنی جنگ کے آخر میں داخل ہوئے تو موت قریب تھی، اللہ انہیں بخش سکتا تھا، تو انہوں نے ترجیح دی کہ پہلے میں نماز ادا کروں، اس کے بعد جو ہے وہ جنگ پایا تکمیل تک پہنچے گی اور میں شہادت پاؤں گا. اس دن سے میرے دل میں ایسا خوف خدا پیدا ہوا کہ میں نے آج تک میں چاہوں گی تو نماز نہیں چھوڑ سکتا ہوں، کیونکہ اتنا خوف خدا ہے. اگر نماز لیٹ ہو جائے مجھے ایسے پتہ چلتا ہے کہ ابھی مروں گا اور دوزخ میں چلا جاؤں گا. اس کے علاوہ میں اس کے بعد اتنا خوشحال ہو گیا ہوں کہ مجھے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں رہی ہے. اس کے علاوہ اس سے پہلے میرے جھگڑے یا لڑائی والی طبیعت ہوتی تھی، اور اب الحمدللہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی رحم دلی دے دی ہے. اور پہلے میں لوگ مجھ سے بات کرتے ہوتے خائف ہوتے تھے، اب بات کرنا فخر سمجھتے ہیں. میں اللہ تعالیٰ کے آگے یہ دعا کرتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں دنیا میں اگر کچھ حاصل کرنا ہے تو نماز اس کا بہترین ذریعہ ہے. رات ہی میں پہلے گھروں میں جھگڑا ہوتا تھا تو مہینہ سال لگ جاتے تھے. کل پرسوں جھگڑا ہوا ہے تو میں نے ایک آیت پڑھی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آپ یقین کریں گے اگلے 5 منٹ میں تمام مسئلہ حل ہو گیا میرا. میں سوچ رہا تھا کہ تسبیح خانے میں میں 4
دفعہ 4 جمعرات پہ آؤں گا تو بعد میں جو ہے وہ بیک کروں گا. آج جو دعا ہوئی ہے اس نے میرے اوپر اتنا اثر کیا ہے کہ میں نے کہا میں آج بیک ہو کے چلا جاؤں, کوئی پتہ نہیں اگلی جمعرات تک میری زندگی ہوگی کہ نہیں ہوگی. اور بتائیں جی, اور بتائیں اپنا لمبی داستان ہے. میں سمجھتا ہوں کسی اور کو مکہ مل جائے, میں آتا رہوں گا تو بتاتا رہوں گا, بہت لمبی داستان. اور بتائیں, میں نہیں کسی اور کو کہہ رہا ہوں. ہاں جی, اور کون بتائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جی آج سے 4 سال پہلے میں آپ کے پاس تشریف لایا تھا. میں سعودی عرب میں ہوتا ہوں, میں بہت بیمار تھا تو میرا دوست آپ کی طرف لے گیا تھا. میں ذہنی ٹینشن میں بھی تھا تو مجلس میں آنا جانا ہوا, تو اس کے بعد میں واپس چلا گیا سعودی عرب. تو آپ کے اکبری کے میں رسالے اپنے ساتھ لے گیا, تو وہاں جا کے مجھے گردے میں تکلیف شروع ہو گئی. اور میرے کام کا ڈیوٹی کا یہ ہے کہ صبح 6 سے رات 12 بجے تک ہم کام کرتے ہیں. پینچری کا اور سروس اسٹیشن کا ہمارا کام ہے. تو درد تکلیف زیادہ تھی مجھے, تو ڈاکٹر پہ بھی جانا نہ ہوا. 3-4 دن ایسے گزارے میں نے, گھر کے رات میں تکلیف دن میں کام. تو ایک دن رسالے کے اندر پڑھا گیا کہ جو آدمی سورۃ الحشر کی آخری آیت واللہ الخالق الباری یہ پڑھے, پہلے یہ کہ وضو کر کے مصلی پہ بیٹھ جائے, اول آخر 3 دفعہ درود شریف, اور پھر اس کے بعد یہ آیت کو پڑھے تو مثانے میں خون یا درد یا پتری ہو جو بھی ہوگا یہ سب ٹھیک ہو جائے گا. اور سونے پہ سواگا ایسا ہوگا, میں ایک دوست کی گاڑی سعودی عرب کی دورہ تھا سعودی کی, تو وہ مکہ سے آیا تو اس کی پانی کی ایک بوتل پڑی ہوئی تھی, میں پھینکنے لگا, وہ بولتا یہ پھینکو مت, اس میں آب زمزم ہے آپ لے لو. تو خدا کی طرف سے میرے دل میں آیا کہ آج رات میں اگر اس کے اوپر ہی وہ دم کر کے پڑھوں تو اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے دے گا. تو میں نے رات کو کمرے میں 12 بجے گیا تو میں نے پڑھا, دم کیا, تو اس نے 3-4 دن انہوں نے بولا تھا ایسے آپ پیئیں. میں نے آدھا لیٹر پانی بھی نہیں ہوگا پورا نہیں پیا. تو خدا کا ایسا شکر ہوا میرے پہ, کیا 4 سال ہو گئے میری دوبارہ کبھی گردے میں درد نہیں ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سجادہ میں میرا نام ہے, ریونٹ سے میں ہوں. میری شادی کے تقریباً 12 سال ہو گئے ہیں. میں ذہنی طور پر پریشان رہتا ہوں, ہر ٹائم پریشان, میرے پاس بیماری کہیں جاتی ہے. اگر میں آپ کا مریض ہونا چاہتا ہوں, بیت ہونا چاہتا ہوں, اس لیے مجھے فیملی کو ساتھ لانا پڑے گا. جو آپ کے فوائد ہیں وہ شاید وہ بس میں نے بیت ہونا ہے. السلام علیکم. میرا نام ثاقب ہے, بہاولپور سے میرا تعلق ہے. تو جاب نیچر میرا کچھ اس طرح کا ہے کہ کمپیوٹر کا کام کرنا پڑتا ہے کافی 9 to 5 ہمیں. تو اس میں یہ تھا کہ مسلسل کمپیوٹر کو دیکھنے کی وجہ سے نا آنکھوں پہ اثر کافی زیادہ ہو گیا تھا, تو مطلب دھندلا نظر آنا شروع ہو گیا تھا. تو وضو کے بعد جو پلکوں میں پانی رہ جاتا تھا یا بھووں میں پانی رہ جاتا تھا وہ میں نے اس پہ مسلنا شروع کیا. تو اللہ کا کرم ہوا, مجھے 1 ہفتے کے اندر اندر ہی آرام آ گیا. جزاک اللہ. السلام علیکم. اب قریب سالانہ پڑا تھا کہ جب کسی شخص کے پاس کوئی کام کے لیے انسان جائے تو سورہ مزمل پڑھ کے جائے تو وہ کام جو ہے ہو جاتا ہے. اس لیے آپ کی پلکوں کا فائدہ اس لیے ہوا کہ پلکوں کے نیچے فرشتے, بھووں کے نیچے فرشتے اور ناخن کے نیچے شیاطین رہتے ہیں. جو پلکیں تراشتے ہیں ان کے فرشتے کی حفاظت ان سے ختم ہو جاتی ہے, اور جو ناخن بڑھاتے ہیں جناتی شیطانی اور جادوئی چیزیں ان کی طرف بڑھ جاتی ہیں, اور مشکلات اور مسائل اور بیماریاں اور گھریلو جھگڑے اور دکھ اور تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں. آپ کو فائدہ اس لیے ہوا. میں نے آپ کا بیان سنا تھا, اسی وجہ سے میں نے وہی عمل شروع کیا تھا. تو اللہ پاک نے فائدہ دیا, اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے. جس شخص کے پاس کوئی کام جاتا ہوں سورہ مزمل پڑھ کے جاتا ہوں تو وہ شخص اس طرح پیش آتا ہے کہ جس طرح میرا کوئی بڑا ہی اچھا دوست ہے, کام ہو جاتا ہے. سورہ مزمل پڑھنے کی برکت سے یہ ابکری سال میں پڑھا تھا. ایک دن میرا چھوٹا بیٹا 5.5 سال کا, تو اس کے پیسے گم ہو گئے. تو ہمیں کہتا جی آپ وہی پڑھیں جو آپ پڑھتے ہوتے ہیں. تو گھر میں ہم باتیں کرتے یا مویدو یا جامعوں کی, جامعوں پڑھنا شروع کیا. اور میں نے دل میں یہ سوچا کہ اللہ پاک یہ بچے کا یقین جو ہے یہ مضبوط ہو جائے.
یا میں تو یہ جامع پڑھا 3-4 مرتبہ ہی پڑھا تو بچے کے پیسے جو ہے آرام سے مل گئے. یا میں تو یہ جامع کے. السلام علیکم، میرا نام تاکیر حیدر ہے. ایک مشاہدہ عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک سید والے ہیں، انہوں نے چند دن پہلے میرے گھر آئے، ان کے ساتھ بیٹھے مشاہدات کی بات ہو رہی تھی. انہوں نے یہ عمل بتایا کہ جب بھی چھینک آئے تو چھینک آنے کے بعد بندہ پڑھے الحمدللہ رب العالمین اور اپنی زبان کو گھما کر پورے دانتوں پہ، داڑھوں پہ اور منہ میں چاروں طرف لگا لے. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ کبھی بھی دانت کا درد یا داڑھ کا درد زندگی میں نہیں ہوگا. یہ ایک عمل انہوں نے جن سے سنا تھا، وہ بندے کے پورے خاندان میں نہ تو داڑھ کا درد ہے اور نہ ہی دانت کا درد ہے. وہ صرف یہی عمل کرتے ہیں کہ جب بھی چھینک آتی ہے وہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین اور زبان گھوم کر دانتوں اور داڑھوں میں پوری جگہ پہ پھیر لیتے ہیں. اس سے یہ درد کبھی بھی نہیں ہوتا زندگی. اس میں جو لفظ آئے ہیں وہ آئے ہیں الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. تو یہ لفظ عمل یہی رہے، لفظ پورا ہو جائے. عمل یہی رہے کہ داڑھوں پہ گھمانے کا، دانتوں پہ، لیکن لفظ پورا ہو جائے. بس یہ آخری بتائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں محمد طارق نام ہے میرا، بائی پروفیشن ڈاکٹر ہوں. آج حضرت نے جو بیس دیا وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے جو میرے ساتھ 2 دن میں ہوا ہے وہ میں آپ کو ایکسپلین کروں. الحمدللہ صدقہ بھی دیتا ہوں اور اپنی کمائی میں سے روزانہ کچھ نہ کچھ نکالتا بھی رہتا ہوں. مجھے تھوڑا سا مسئلہ ہوا تھا کیونکہ گورنمنٹ سرونٹ ہوں تو وہاں پہ تھوڑا سا ایشو ہو گیا تو میں نے چھٹی لے لی. اب میں نے ٹرانسفر کروانی تھی. ٹرانسفر کے لیے جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ نے پروفیسر صاحب سے انہوں نے ریکمینڈ بھی کر دیا، فارورڈ بھی ہو گیا، ویکینسی بھی مل گئی. لیکن پتہ چلا جی کہ وہ جو ہے نا بین لگا ہوا ہے. پچھلے 1.5 ماہ سے میں اس بین کے چکر میں پڑا ہوا تھا. اب 2 تاریخ کو میری چھٹیاں ختم ہونی تھیں، یعنی جو کل گزر گئی ہے. میرے دل میں آ رہا تھا کہ میں نے وہاں جانا، اب دوبارہ ان سب کو فیس کرنا پڑے گا. بہت مشکل تھا. صدقہ بھی دے رہا تھا لیکن کچھ ہو نہیں رہا تھا. کل میں نے میرے پاس جو تھا میں نے صدقہ کیا. میں جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ ہے ٹرانسفر والا وہاں گیا تو انہوں نے کہا جی نہیں جی 5 تاریخ کو بین اٹھنا تو پھر آپ کی کچھ بات ہو سکتی ہے. میں نے کہا یار میں ویٹنگ پہ ہوں، جو بھی اس کی ریکوائرمنٹ تھی وہ پوری ہو رہی تھی لیکن کم نہیں. میں نے کہا یار کیسے اس کا کوئی طریقہ بتاؤ. کہتے جی آپ کو پتا تو ہے کہ کیا ہوتا ہے. میں نے کہا میرا فرسٹ ٹائم ایکسپیرینس ہے، آپ گائیڈ کر دو. کہتے جی اتنے پیسے لگیں گے. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے کر دو. میں اس کے ساتھ بات کر کے نیچے اترا، باہر نکلا اس ڈپارٹمنٹ سے جہاں پہ یہ سارا کچھ ہو رہا تھا. تو نیچے میرا ایک مختصر بات کیجیے. کولیگ ملا اور اس نے مختصر یہ حضرت کہ وہ پھر آدھے گھنٹے میں سارا کام ہو. اور بیان سے باہر ہے کہ اس وقت میں 2:30 بجے وہاں سے لے کے آرڈر بھی آ گیا اور میں نے وہاں پہ سارا کچھ ریلیز بھی ہو گیا اور جوائن بھی ہو گیا. صدقے کی برکت سے. جی حضرت. اعمال کی برکت. جی حضرت. اللہ قبول فرمائے. بتایا کریں آئندہ بھی، ایمان تازہ ہوتا ہے، ایمان میں طاقت ہوتی ہے. اللہ جل شانہ نے قرآن میں جو قصے بیان کیے ایسے بیان نہیں کیے. ہر قصے اور ہر واقعے کے پیچھے ایک حقیقت ہوتی ہے. ہم ایک دوسرے سے سب سیکھتے ہیں اور سیکھنے والے ہیں. میں بھی سیکھتا ہوں، آپ بھی سیکھتے ہیں. اللہ ہمیں سکھاتا رہے، چلاتا رہے اور موت تک ہم سیکھتے سیکھتے اللہ کے پاس چلے جائیں. انشاءاللہ اللہ سیکھے ہوئے میں کھڑا کر دے گا انشاءاللہ.